اعوذ بسم باللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نعم آیت نمبر 61 شروع کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ یعنی اللہ رب العالمین، القاہر غالب ہے، قہر کرنے والا ہے۔ قہر القاہر، اس کا مطلب قہر کرنا، غصہ کرنا، غالب ہونا، طاقتور ہونا، یہ سب معنی اس کے ہوتے ہیں۔ فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی اللہ رب العالمین اپنے سب بندوں پر غالب ہے، سب سے طاقتور ہے، جو چاہے کرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، القاہر ہے، القہار ہے، الجبار ہے، فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو اللہ کرنا چاہے پوری دنیا مل جائے تو پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور اگر اللہ کچھ نہ کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر کچھ کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے غلبے کی بات بھی ہے، اللہ رب العالمین کے غالب طاقتور ہونے کی بات بھی ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرے، اس پر اللہ تعالیٰ قہر فرما سکتے ہیں، اللہ اس کو سزا دے سکتے ہیں، اللہ اس کو سزا دینے پر پوری طرح قادر ہیں، یہ بات بھی ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ غالب ہیں اپنے بندوں پر، تو یہ فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہیں، غلبے کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی اللہ اپنے بندوں سے اوپر ہیں۔ اور اس سے یہ مراد بھی ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ اس اعتبار سے بھی اپنے بندوں سے اوپر ہیں۔ تو اللہ کے لیے صفت فوقیت، صفت علو، یہ بھی ثابت ہوتی ہے، اس سے اللہ کا مقام بھی ثابت ہوتا ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت بھی ثابت ہوتی ہے اللہ کے بندوں پر، چاہے وہ جو بھی ہوں، اللہ کے نافرمان بندے ہوں یا اللہ کے فرما بردار بندے ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، بڑی سے تو سب اللہ ان کے اوپر مقام، طاقت، غلبہ کے اعتبار سے بھی اللہ سب سے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین عرش معلیٰ پر مستوی ہیں۔ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ مستوی ہونے کا مطلب بلند ہونا، اوپر ہونا، قرار پکڑنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جگہ جگہ کئی مقامات پر، 7 جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے۔ تو مستوی ہونے سے مراد اللہ رب العالمین کا عرش جو سب سے بلند مخلوق ہے، اللہ کی سب سے عظیم اور معزز مخلوق ہے، عظیم الشان عرش ہے اللہ رب العالمین کا، جو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ اس پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اللہ طاقت، غلبہ، مقام کے اعتبار سے بھی اپنے بندوں کے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ بندوں سے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں بستے ہیں، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں میں بسایا ہے۔ اللہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یخافون ربهم من فوقهم، سورہ نحل آیت نمبر 50۔ پچھلی آیات میں آیت نمبر 49 میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، چاہے وہ چوپائے ہوں،
چاہے وہ فرشتے ہوں، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کے ہر چھپایا اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ تو فرشتے آسمانوں پر بستے ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں میں بسایا ہے، کوئی پہلے آسمان میں، کوئی دوسرے آسمان میں، کوئی کس آسمان میں، کوئی کس آسمان میں، 7 آسمان ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے بھی اوپر ہیں، آسمانوں سے بھی اوپر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کرسی، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر کرسی میں ہے، وہ اتنی عظیم ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ تو وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمان اور زمین وہ اس کے سامنے ہیچ ہیں اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے، وہ اتنی بڑی ہے۔ اور اللہ کا عرش وہ تو اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بڑا ہے۔ اور اللہ رب العالمین رب العرش العظیم ہیں، رب العرش الکریم ہیں، عرش عظیم کے بھی رب ہیں، عرش کریم کے رب ہیں۔ اس عرش کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہیں، جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین اس عرش کے اوپر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کے شروع میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے۔ تو الاعلیٰ کا مطلب سب سے بلند، یعنی اللہ سب سے بلند ہیں مقام کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے، طاقت اور قدرت کے اعتبار سے، اور ذات کے اعتبار سے بھی، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ سب سے بلند ہے۔ اللہ سے بلند کوئی شے نہیں ہے، نہ مقام کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے۔ آیت الکرسی اس کے آخر میں اور دیگر کئی آیات کے آخر میں اللہ کے لیے صفت علو کا اس بات کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ سب سے بلند، بہت عظمت والے۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 4 میں بھی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اسی طرح سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتے ہیں الکبیر المتعال، بہت بڑا اور بہت بلند۔ تو یہ اور اس جیسے بہت سارے دلائل، ان دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے مقام، اپنے شان، اپنے طاقت، غلبہ، قدرت کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہیں، سب سے عظیم ہیں، سب سے طاقتور ہیں، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں، عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ باقی عرش پہ مستوی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ نہیں رہے، ہمارے بارے میں جانتے نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے سمع بصر کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو انسان سے، انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ قاف کی، اس آیت کریمہ میں اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کو جو چیزیں وسوسہ ڈالتی ہیں، انسان کا نفس۔ تو اللہ اپنے علم کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی سماعت، اپنی بصارت کے اعتبار سے۔ اللہ نے اپنے علم کے ذریعے احاطہ بکل شیء علما، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ بلند ہیں سب سے، اور عرش میں مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں۔ 2 لوگ ہوتے ہیں، تیسرے اللہ ہوتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ 4 لوگ ہوتے ہیں، 5ویں اللہ ہوتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہوں، زیادہ ہوں، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہر شے کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔
फरमाया वयुरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, और वो भेजते हैं, वो भेजता है यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन, अलैकुम तुम्हारे ऊपर ए इंसानों, हफ़ज़ा, हफ़ज़ा ये जमा है हाफिज़ की, हिफाजत करने वाले, हिफाजत करने वाले। जिस तरह फासिक की जमा फसक़ा, काफिर की जमा कफ़ारा, इसी तरह हाफिज़ की जमा हफ़ज़ा, हाफिज़ हिफाजत करने वाला, और उसकी जमा हफ़ज़ा हिफाजत करने वाले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो भेजते हैं तुम्हारे ऊपर ए इंसानों हिफाजत करने वाले यानी फ़रिश्ते, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की हिफाजत करते हैं, इंसानों के दुश्मनों से, आसेबी चीज़ों से, मौत से, हर चीज़ से अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। कैसे हिफाजत करते हैं? फ़रिश्ते भेजकर, जो फ़रिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, सूरह साफ़ात में फ़रमाया और बेशक तुम्हारे ऊपर लहाफ़िज़ीन अलबत्ता हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, सूरह राद में फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगा रखी हैं। वो मुख्तलिफ़ शिफ्टों में, 2 शिफ्टें हैं, तो वो एक दूसरे के आगे पीछे फ़रिश्ते आते हैं। ये क्या करते हैं फ़रिश्ते? यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उस इंसान की हिफाजत करते हैं। सूरह राद के अंदर फरमाया। तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर हिफाजत करने वाले भेजता है। हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून, हत्ता कि जब आ जाती है तुम में से किसी एक को मौत, फौत कर देते हैं उसको हमारे रसूल, हमारे भेजे गए यानी फ़रिश्ते, व हुम ला युफ़र्रितून, और वो कोई कमी नहीं करते। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके इंसान को ऐसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला इंसान को पैदा करके इंसान को रिज़्क़ भी देते हैं, इंसान की सारी नेमतें भी पूरी करते हैं, इंसान की हिफाजत भी करते हैं। अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं, उनको मुकर्रर किया है कि वो इंसान की हिफाजत करें। ये हर चीज़ से इंसान की हिफाजत करते हैं, मौत से भी करते हैं, लेकिन जब तक मौत का वक़्त ना आए। लेकिन जब इंसान की मौत का वक़्त आ जाता है जो अल्लाह की तरफ से तय होता है, तो फिर अल्लाह के फ़रिश्ते ही इंसान को फ़ौत कर देते हैं। अब क्योंकि अल्लाह की तरफ से ही मौत का वक़्त आ गया है, तो फिर इंसान को अल्लाह के फ़रिश्ते वही जो हैं वो इंसान को फ़ौत कर देते हैं। वहुम ला युफ़र्रितून, और वो कोई कमी नहीं छोड़ते। फिर वो रूह वो इंसान के जिस्म के अंदर नहीं छोड़ते, वो हर कोने खुदरे से, हर जोड़ से, हर उज़्व से वो इंसान की रूह निकाल लेते हैं, और पूरी तरह इंसान की रूह निकल जाती है और इंसान फ़ौत हो जाता है। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, फिर वो लुटा दिए जाते हैं, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़ जो उनका मौला है हकीकी, जो उनका आका है हकीकी, फिर वो लुटा दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ। कौन लुटा दिए जाते हैं? 2 राय हैं मुफस्सिरीन किराम की। बाद मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि इससे मुराद इन्हीं फ़रिश्तों का ज़िक्र हो रहा है, जो फ़रिश्ते इंसान को फ़ौत करते हैं अल्लाह के हुक्म से। यही फ़रिश्ते अल्लाह की तरफ लुटा दिए जाते हैं, उस अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मौला है, यानी उन फ़रिश्तों का। तो ये फ़रिश्ते अल्लाह भेजते हैं, और ये फ़रिश्ते इंसान को फ़ौत करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। जब अपना काम कर लेते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाते हैं ये फ़रिश्ते, उस अल्लाह की तरफ जो उनका हकीकी मौला है। बाद में मुफस्सिरीन कहते हैं सुम्मा रुद्दू, फिर वो लौटा दिए जाते हैं। ये ज़मीर लौट रही है उन इंसानों की तरफ जिन्हें फ़ौत किया गया है। तो जिन इंसानों की रूह कब्ज़ कर लेते हैं ये फ़रिश्ते, तो फिर वो रूहें, वो लोग फिर वो अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाते हैं जो उनका हकीकी मौला है। अपने रब की तरफ, अपने हकीकी मौला की तरफ उनको लौटा दिया जाता है फ़ौत होने के बाद। ये इंसान जिन्हें फ़ौत किया जाता है वो अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाते हैं फ़ौत होने के बाद, जो उनका हकीकी मौला है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इंसान को फ़ौत कौन करता है? क्या इंसान को एक फ़रिश्ता जिसको हम मलकुल मौत कहते हैं, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि
उसका नाम इज़राइल है। तो क्या हमें इज़राइल या मलकुल मौत जो है ये हमें फ़ौत करता है, ये हमें ज़्यादा फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं? क्योंकि इस आयत करीमा में जब अल्लाह ताला ने मौत की बात की है कि जब तुम में से किसी एक को मौत आती है तो हमारे रसूल, रसूल ये जमा है रसूल की, हमारे भेजे गए, वाहिद हो तो रसूल होता है, जमा हो तो रसूल, और यहाँ रसूल से मुराद फरिश्ते हैं, तो यहाँ जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। तो क्या रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते ज़्यादा हैं कि वो एक ही फ़रिश्ता है? और वैसे कुरान करीम का मुतालिया करें तो एक तो अल्लाह ताला ने इंसान की रूह कब्ज़ करने की निस्बत फ़रिश्तों की तरफ, ज़्यादा फ़रिश्तों की तरफ की है जैसे इस आयत करीमा में है, और बाज़ आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह कब्ज़ करने की निस्बत एक फ़रिश्ते की तरफ की है जिसको मलकुल मौत कहा जाता है, जिस तरह सूरह सजदा में है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम, सूरह सजदा आयत नंबर 11। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, फ़ौत करता है तुम्हें मलकुल मौत, मौत का फ़रिश्ता, अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, जिसे तुम्हारे सुपुर्द कर दिया गया है, उसे यही ड्यूटी दी गई है, तुम्हारी मौत पर उसे मुकर्रर किया गया है। वो फ़रिश्ता उसका काम ही ये है कि वो रूह कब्ज़ करे। तो ये इस फ़रिश्ते का नाम ही मलकुल मौत है। जब ये मलकुल मौत फ़ौत करता है तुम्हें, सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटा दिए जाते हो। अब इस आयत करीमा से पता लगता है कि रूह कब्ज़ करने का काम, फ़ौत करने का काम वो एक फ़रिश्ते का है, जिस फ़रिश्ते को हम मलकुल मौत कहते हैं, और इसी को इज़राइल कहा जाता है। वल्लाहु आलम। बाज़ आयात में कुरान करीम में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौत करने की निस्बत अपनी तरफ की है, जैसे हमने पीछे पढ़ा सूरह अनआम में आयत नंबर 60 में, अभी तो हम आयत नंबर 62 पढ़ रहे हैं, तो आयत नंबर 60 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौत करने की निस्बत अपनी तरफ की है, रात को फ़ौत करने की, दिन को पैदा करने की। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैली, अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हें फ़ौत करता है रात को। यहाँ अल्लाह ने फ़ौत करने की निस्बत अपनी तरफ की है, अगरचे इस फ़ौत से मुराद नींद है, लेकिन कुरान करीम में ही अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42, अल्लाह फ़ौत करते हैं जानों को उनकी मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा, और अभी जो नहीं फ़ौत होती उनको उनकी नींद में। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी मौत, कल मैंने अर्ज़ किया था कि एक तो बड़ी मौत है, हकीकी मौत है जब इंसान मर जाता है, और एक छोटी मौत है या मौत की बहन है जिसको हम नींद कहते हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी मौत का भी ज़िक्र किया और छोटी मौत का भी ज़िक्र किया, मौत का भी ज़िक्र किया, नींद का भी ज़िक्र किया, और दोनों की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ फरमाई है। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह फ़ौत करते हैं जानों को उनकी मौत के वक्त, वल्लती लम तमुत, और वो लोग, वो जाने जो अभी फ़ौत नहीं हुई, जिनकी अभी मौत का वक़्त नहीं आया, फ़ी मनामिहा, उनकी नींद में अल्लाह उन्हें फ़ौत कर देते हैं। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौता, फिर जब नींद में अल्लाह ताला फ़ौत करते हैं यानी रूह कब्ज़ करते हैं, जब मौत आती है तब तो अल्लाह रूह कब्ज़ कर लेते हैं, फिर वापस नहीं करते, फिर क़यामत के दिन वापस होगी, लेकिन नींद में भी अल्लाह रूह कब्ज़ कर लेते हैं। फ़युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत, आपस रोक लेते हैं जिस पर अल्लाह ने मौत का फ़ैसला किया होता है। नींद में अल्लाह रूह कब्ज़ करते हैं, फिर अल्लाह नींद के बाद उस रूह को वापस नहीं भेजते, क्योंकि अल्लाह ने उस पर बड़ी मौत का फ़ैसला कर दिया होता है। अल्लाह उस रूह को वहीं रोक लेते हैं। वयुरसिलुल उख़रा, और जिस पर अभी मौत का फ़ैसला नहीं होता, नींद में उसकी रूह को कब्ज़ करके अल्लाह दोबारा छोड़ देते हैं, ताकि वो सुबह उठ जाए, दोबारा वो ज़िंदा हो जाए। इला अजलिन मुसम्मा, एक वक़्त मुकर्ररा तक, एक वक़्त मुकर्ररा तक ऐसे ही होता रहता है। फिर जब वो वक़्त मुकर्ररा आता है, फिर हकीकी मौत आ जाती है। इसीलिए जब हम रात को सोते हैं तो हम दुआ पढ़ते हैं, हमें जो दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह आपके नाम के साथ ही मैं मर रहा हूँ और आपके नाम के साथ ही मैं ज़िंदा हूँगा। तो ये नींद मौत है, मौत की बहन है, और इंसान जब सुबह उठता है तो वो गोया कि ज़िंदा होता है, रूह लुटाई जाती है।
اور जब हम सुबह उठते हैं तो उसके लिए जो हमें दुआ सिखाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने हमें ज़िंदा किया हमारी मौत के बाद। तो ये जो हम सुबह उठते हैं तो हम उस वक़्त ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह ने हमें हमारी मौत के बाद ज़िंदा किया, तो यहाँ नींद को मौत करार दिया गया है। व इलैहि नुशूर, और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है, यानी जब हमें बड़ी मौत आएगी, हकीकी मौत आएगी, और फिर जब हम क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होंगे, दोबारा उठेंगे, तो अल्लाह की तरफ हमें लौटाया जाएगा। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़ौत करने की निस्बत अपनी तरफ भी की है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, और अल्लाह ताला ने फ़ौत करने की निस्बत मलकुल मौत एक फ़रिश्ते की तरफ की है जिसको इज़राइल कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने फ़ौत करने की निस्बत कुरान करीम की कई आयात में ज़्यादा फ़रिश्तों की तरफ की है, जैसे ये आयत करीमा जो हम पढ़ रहे हैं, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, और कुरान करीम की दीगर आयात में भी कई आयात में अल्लाह ताला ने फ़ौत करने की निस्बत ज़्यादा फ़रिश्तों की तरफ की है, जैसे वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू अल मलाइकतु, सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 50। वलौ तरा, और काश के आप देखें ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जब फ़ौत करते हैं उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया, अल मलाइकतु, फ़रिश्ते, यज़रिबून वजूहहुम व अदबारहुम, वो मारते हैं उनके चेहरों पर भी और उनकी पीठों पर भी, वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और वो कहते हैं कि चखो जलने का अज़ाब। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब काफिरों की मौत आती है, जब काफिरों को फ़ौत करते हैं, कौन फ़ौत करते हैं? फ़ाइल बन रहा है अल मलाइकतु, ये अल मलाइकतु जमा है मलक की, मलक का मतलब एक फ़रिश्ता और उसकी जमा है अल मलाइका। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फ़ौत करने की निस्बत ज़्यादा फ़रिश्तों की तरफ की है। अल्लाह फरमाते हैं जब काफिरों को मलाइका फ़ौत करते हैं, ज़्यादा फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं, तो उनके चेहरों पर और उनकी पीठों पर मारते हैं। बुरे लोगों को भी ज़्यादा फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं, अच्छे लोगों को भी ज़्यादा फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं। एक और आयत करीमा में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह नहल आयत नंबर 32, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलून सलामुन अलैकुम, वो लोग जिन्हें फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं इस हाल में कि वो पाक हों, यानी पाक लोगों को, नेक लोगों को जब फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं, तो यहाँ फ़ौत करने की निस्बत भी ज़्यादा फ़रिश्तों की तरफ की कि नेक लोगों की जब मौत आती है, जब नेक लोगों को फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं, बुरे लोगों को जब फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं तो ज़लील करके और मार पीट कर चेहरों पर भी मारते हैं, पुश्तों पर भी मारते हैं, बुरा भला कहते हैं और उनको जहन्नम के अज़ाब की वईद सुनाते हैं। और नेक लोगों को जब फ़रिश्ते फ़ौत करते हैं, वो नेक लोग जो पाकीज़ा हों और वो मुसलमान हों, तो फ़रिश्ते बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनके साथ मामला करते हैं। यक़ूलून सलामुन अलैकुम, वो कहते हैं तुम पर सलामती हो, आकर सलाम पेश करते हैं और फिर जन्नत की बशारत देते हैं और फिर उनकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। तो नेक लोगों की रूह कब्ज़ करने वाले, उन्हें फ़ौत करने वाले, वो भी ज़्यादा फ़रिश्ते। तो कुरान करीम में इंसान को फ़ौत करने की, रूह कब्ज़ करने की निस्बत अल्लाह की तरफ भी है, मलकुल मौत एक फ़रिश्ते की तरफ भी है और ज़्यादा फ़रिश्तों की तरफ भी है। तो इसकी तत्बीक उलमाए किराम, मुफस्सिरीन किराम इस तरह देते हैं कि अल्लाह का फ़ैसला होता है तो मौत आती है, वरना मौत ही नहीं आ सकती। तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह जो है वो जब अल्लाह का अमर जारी होता है, अल्लाह का फ़ैसला होता है, तो फिर मौत आती है, वरना मौत ही नहीं आ सकती। मलकुल मौत, जिनको इज़राइल कहा जाता है, मलकुल मौत अल्लाह के इस हुक्म को बजा लाने के पाबंद हैं, वो सरदार हैं इस सारी कार्रवाई के। तो वो और उनके कुछ आवान और अंसार हैं, उनके कोई मददगार हैं। तो मलकुल मौत अपने मददगार फ़रिश्तों के साथ मिलकर रूह कब्ज़ करते हैं। तो ये जो फ़रिश्ते हैं ये जिस्म में घुस कर वो जोड़ों से और रगों से और आज़ा से और जगह जगह से वो रूह को कब्ज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे फ़रिश्ते ये काम करते हैं, चाहे नेक लोगों की रूह कब्ज़ करनी हो, चाहे बुरे लोगों की। फिर जो ये रूह लेकर जाते हैं तो वह मलकुल मौत हैं। गोया कि अल्लाह के हुक्म से ये काम होता है। इस काम की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने मलकुल मौत को दे रखी है, जो सरदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं। और मलकुल मौत ये काम फ़रिश्तों की सरकर्दगी में ये काम करते हैं।
تو اس طرح یہ روح قبض کرنے کا معاملہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے فیصلہ ہے، اسی کے لیے حکم ہے، یعنی اللہ کے لیے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والوں میں سے ہے۔ سارا فیصلے کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو موت آتی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ جو کافر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے، کہ تم یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہو اللہ کے عذاب سے، ہم پہ جو عذاب لانا ہے لے آؤ، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے فیصلے، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو عذاب آ جائے گا، موت آ جائے گی۔ یہ کسی مخلوق کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، بہترین حساب لینے والے ہیں، اور جب اللہ حساب لیں گے تو بڑی تیزی سے اللہ حساب لے لیں گے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے حساب لینا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے لے آئیں گے، اچھا ہو یا برا، قیامت کے دن انسان دیکھ لے گا اس کو اپنے نامہ اعمال میں۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ جو اللہ حساب لینے والے کافی ہیں، تو یہ نہیں کہ ایک ایک انسان کا جب حساب لیں اللہ تعالیٰ تو ایک ایک انسان پر بہت ٹائم لگے گا، اور اربوں خربوں اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، تو یہ نہیں حساب میں بہت وقت لگ جائے گا، سالوں لگ جائیں گے، صدیاں لگ جائیں گی، پتہ نہیں کب وقت آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ تو انسان ہے کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک وقت میں ایک کی بات سن سکتا ہے، ایک وقت میں ایک سے بات کر سکتا ہے، ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو انسانوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُم، کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم پکارتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، تضرعا وخفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو رو کر، خفیہ اور خفیہ، پوشیدگی سے، آہستگی سے۔ لئن انجانا من هذه، البتہ اگر اس نے نجات دے دی ہمیں من هذه، اس سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین، شکر گزار لوگوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مصیبت میں آ جاتے ہو، اے لوگو، اے مشرکو، تم عام حالات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو، عبادت میں اوروں کو شریک کر لیتے ہو، اوروں کو پکارتے ہو، اوروں کے لیے نذر و نیاز دیتے ہو، اوروں کے لیے ذبح کرتے ہو، اوروں کے لیے عبادت کی مختلف اقسام تم مقرر کرتے ہو، اوروں سے تم ڈرتے ہو، اوروں پر تم بھروسہ کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو ذرا یہ بتاؤ کہ جب سارے معاملات میں اللہ کے ساتھ تم اوروں کو شریک کرتے ہو، لیکن اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، اگر تمہیں خشکی کے اندھیروں کے اندر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، کسی طوفان میں پھنس جاؤ، خشکی میں دشمنوں کے درمیان گھر جاؤ، والبحری، اور سمندر کے اندھیروں میں، یعنی سمندر کے اندر رات کا اندھیرا ہو اور پھر طوفان آ جائے اور وہ کشتی اور وہ جہاز جس میں تم سوار ہو وہ تنکے کی طرح اس پر ڈولنا شروع کر دے اور وہ اب تباہ ہوا کہ اب تباہ ہوا، ایسی کیفیت ہو، تو خشکی اور تری کے اندھیروں میں اگر تم مصیبت میں پھنستے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں پھر نجات کون دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہہ دیجئے ایک مضطر شخص کی پکار کون سنتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ جب کوئی بندہ مصیبت میں پھنستا ہے
موحدین اللہ کو ماننے والے، اللہ پر ایمان والے، تو وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں، خوشی میں بھی، غم میں بھی، مصیبت میں بھی۔ لیکن مشرکین بدبخت اور وہ عام حالات میں، خوشی میں تو اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں، لیکن جب مصیبت میں آتے ہیں تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر اللہ ہی انہیں نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہو تو پھر تمہیں اس سے نجات کون دیتا ہے؟ تمہارے شریک دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ وہی موضوع ہے جو پیچھے چند آیات ہم نے ایک دو رکوع پہلے ہم نے پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم مشکل وقت میں، چاہے تم خشکی کے اندھیروں اور مصیبتوں میں ہو، چاہے تم تری سمندر کے اندھیروں اور مصیبتوں میں ہو، تو تم اس مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو دعا کے اندر شامل ہو جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک گڑ گڑا کر اللہ کو پکارنا، رو رو کر اللہ کو پکارنا، عاجزی اور انکساری سے اللہ کو پکارنا، اور دوسرا خفیہ، پوشیدگی میں۔ دعا کا اصل یہ ہے کہ دعا گڑ گڑا کر ہو، اور دعا کا اصل یہ ہے کہ وہ پوشیدگی میں ہو، علیحدگی میں ہو۔ جتنی گڑ گڑا کر دعا ہوگی، جتنی علیحدگی میں دعا ہوگی، قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان لوگوں کے سامنے دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی، اجتماعی دعا نہیں ہو سکتی، اجتماعی دعا بھی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر اجتماعی دعا بھی کروائی ہے، لیکن اصل دعا اور دعا کے اندر زیادہ اثر انگیزی تب پیدا ہوتی ہے جب وہ خفیہ ہو اور وہ گڑ گڑا کر ہو، جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا نداء خفیا، بڑے چپکے سے، رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں، رات کے آخری تہائی حصے میں جب انہوں نے اللہ کو پکارا، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدگی کے ساتھ۔ تو پوشیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ زیادہ دعا سنتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم خشکی اور تری کے اندھیروں میں ہوتے ہو، مصیبت میں ہوتے ہو، پھر تم اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتے ہو، کسی اور کو نہیں پکارتے، اپنے کسی معبود کو نہیں پکارتے، اپنے کسی شریک کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، اور خفیہ اکیلے میں دل میں اللہ کو پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ البتہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، خشکی کی اس مصیبت سے یا سمندر کی اس مصیبت سے اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہم شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ہم شرک چھوڑ دیں گے، ہم صرف اللہ کو ہی پکاریں گے، یا کسی اور کو آئندہ نہیں پکاریں گے۔ مشکل میں تو تم یہ کہتے ہو، اس وقت کون مدد کرتا ہے؟ اس وقت اللہ ہی تمہاری مدد کرتا ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس خشکی کی اندھیرے اور خشکی کی مصیبت سے، اور اس سمندر کے اندھیرے اور سمندر کی مصیبت سے۔ پیچھے سوال ہوا تھا کون نجات دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ ہی نجات دیتا ہے، اور اس بات کو مشرک بھی مانتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے منہا، اس مصیبت سے بھی جس مصیبت میں تم نے اللہ کو پکارا، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے بھی۔ اللہ صرف ایک تکلیف سے تمہیں نجات نہیں دیتے، اللہ تم بار بار مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، تم مصیبت میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہو، عام حالت میں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تمہارے اس شرک کے باوجود، تمہارے اس کفر کے باوجود، تمہاری اس غفلت کے باوجود، گناہوں کے باوجود، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہی۔ اللہ تمہارے ان تمام اعمال کے باوجود اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن تم پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو، یعنی جب اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، تم اس مصیبت سے تمہاری جان چھوٹ جاتی ہے، تم پھر بھول جاتے ہو، تم پھر شرک کی طرف مائل ہو جاتے ہو، تم پھر خوشی کے معاملے میں، خوشی کے حالات میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہو، اوروں کو نظر و نیاز دینا شروع کر دیتے ہو، اوروں کے لیے ذبح، اوروں کی قسمیں، اور اوروں سے ڈرنا شروع کر دیتے ہو، اوروں سے منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ تو انسان کا جو ایک حالت ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ انسان کیسے اللہ کے ہر قسم کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ
چاہتے ہیں تو اللہ مشکل میں انسان کی پکار اللہ انسان کو نجات دیتے ہیں، لیکن انسان پھر اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے انسان وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، ہم آپ کی ہر بات مانیں گے۔ لیکن جب انسان اس مصیبت سے نکل جاتا ہے پھر انسان دوبارہ شرک کی طرف، دوبارہ اللہ کے نافرمانے کی طرف مائل ہوتا ہے، ولیعاذ باللہ۔ ایک عقل مند شخص اس کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، ایک بے وقوف شخص کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے، اور مشرک سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر، وہ تو قادر ہے، اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اس پر کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا وہ خلط ملط کر دے تمہیں گروہوں کی شکل میں، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور وہ ذائقہ چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی سختی کا، بعض کی لڑائی کا۔ اللہ رب العالمین تو اس پر بھی قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے کہ تم مشکل میں تو سمندر کی مشکل میں پھنسو، تم خشکی کی مصیبت میں پھنسو تو تم اللہ کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اللہ نے اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے، تم شرک شروع کر دیتے ہو۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ اللہ تم پر عذاب اتارے؟ تم جب گھر میں چلے جاؤ، سفر کے اندر انسان عام طور پہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو کیا اللہ صرف سفر پہ ہی تم پر عذاب بھیجنے پر قادر ہے؟ نہیں، اللہ تو سفر کے علاوہ حضر میں بھی تم پر عذاب بھیجنے پر قادر ہے، اور اللہ عذاب کے مختلف قسمیں تم پر بھیجنے پر قادر ہے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب اتار دے، بارشوں کی صورت میں، طوفانی بارشیں ہوں، آسمان سے پتھر برسیں ولیعاذ باللہ، جیسے کئی قوموں پر برسے، ایسی ہوائیں جو انسان کو اڑا کے لے جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، اللہ نے ان پر ہوا، تیز و تند ہوا بھیجی اور ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اوپر کے عذاب سے مراد بارش، طوفانی ہوائیں اور پتھروں وغیرہ کا عذاب مراد ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے اوپر کے عذاب سے مراد لیا ہے کہ تمہارے حکمران تم پر ظلم کرنا شروع ہو جائیں، تم جن کے ماتحت ہو، تو جو تمہارے حکمران ہیں وہ تمہارا کوئی خیال نہ کریں اور وہ تم پر ہر قسم کا ظلم کریں، ہر قسم کا ٹیکس تم پر نافذ کریں، اور وہ تمہاری کوئی ہمدردی نہ کریں۔ ان کا صرف ایک ہی کام ہو، کس طرح وہ تم سے کیا کھینچ سکتے ہیں، کیا چھین سکتے ہیں، تم پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں اور اپنے تجوریاں بھر سکتے ہیں۔ تو حکمرانوں کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے، یعنی اللہ صرف تمہیں سمندر میں عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، جب تم سمندر سے اللہ تمہیں نجات دے دے، تم دوبارہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہو، دوبارہ تم غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو، تو پھر کیا اللہ حضر میں تمہیں تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نہیں دے سکتا؟ پاؤں کے نیچے سے عذاب سے مراد زلزلہ ہو سکتا ہے، اور قسم کے عذاب ہو سکتے ہیں، سیلاب آ سکتا ہے، اور اس قسم کے عذاب ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ او من تحت ارجلکم سے مراد ما تحت، لوگ جو تمہارے ما تحت ہیں وہ تمہارے ہمدرد نہ رہیں، وہ امین نہ رہیں، تم ان کو جو ذمہ داری سونپو وہ ذمہ داری کو ادا ہی نہ کریں، تم جتنا بھی انہیں تنخواہ ادا کرو، تم جتنا بھی انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرو، تمہارے ماتحت لوگ جو تمہارے نیچے ہیں تو وہ تمہارے خائن ہو جائیں، وہ تمہارے دشمن بن جائیں، وہ تمہارے مخالف ہو جائیں، تم ان سے اپنی مرضی کا کام نہ لے سکو۔ تو عذاب من فوقکم سے مراد پتھروں کا عذاب بھی ہو سکتا ہے یا حکمرانوں کا عذاب، اور من تحت ارجلکم سے مراد زمین کا زلزلہ وغیرہ اس قسم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ ما تحت تمہارے نافرمان ہو جائیں، تمہارے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ان عذابوں پر قادر ہے، اللہ یہ عذاب حضر میں بھی بھیج سکتا ہے، سفر میں بھی بھیج سکتا ہے، تم اللہ سے غافل کیوں ہو جاتے ہو؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر سکتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔
اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ ذائقہ چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا، اللہ تمہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دے، تمہیں اللہ آپس میں اس طرح لڑا دے کہ امن ختم ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے، لوگ مرنا شروع ہو جائیں، پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے کس کو مارا ہے، کتنے لوگوں کو مارا ہے، اور نہ مارنے والے کو پتہ ہو کہ وہ کس لیے مار رہا ہے، کس لیے ظلم کر رہا ہے، نہ جو جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو مارا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے، تو یہ گروہ بندی کا، خانہ جنگی کا عذاب، یہ آپس کی لڑائی، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تم پر یہ عذاب بھیج سکتے ہیں، اور یہ عذاب صرف اللہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں نہیں، یہ تم اپنے حضر میں ہو، اپنے تم علاقے میں ہو تو تم غفلت کا شکار ہو، اللہ تم پر یہ عذاب بھی بھیج سکتے ہیں اگر تم اللہ کے نافرمانی کرو۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ فائدہ تو ہمارا ہے، ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، غفلت کا شکار ہیں، انسانوں کا فائدہ ہے، اللہ آیتیں پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو عذاب کی یہ صورتیں بھی اللہ رب العالمین بھیجنے پر قادر ہیں۔ انسان کو ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے مشکل میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ عام حالات کے اندر ہو، اللہ کسی وقت بھی عذاب بھیج سکتے ہیں۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 دعاؤں میں سے آپ کی 2 دعائیں قبول فرما لی، اور ایک دعا اللہ رب العالمین نے قبول نہ فرمائی۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں، جی وہ حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ بہرحال وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی کہ اللہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نہ بھیجے، اللہ تم پر تمہارے نیچے سے عذاب نہ بھیجے، اور اللہ تمہیں خانہ جنگی کا شکار نہ کرے، گروہوں میں تقسیم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 2 دعائیں قبول کر لیں، اور ایک دعا اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو عذاب ہے خانہ جنگی کا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ قرب قیامت یہ اللہ کا عذاب ہوگا امت محمدیہ پر، تو اللہ رب العالمین نے 2 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرما لی، ایک دعا اللہ رب العالمین نے قبول نہ فرمائی۔ تو بہرحال آپ اس میں خانہ جنگی کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس عذاب سے اور اس آپس کے اختلاف سے ہم صرف کتاب و سنت پر عمل کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کر کے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ہی ہم ان عذابوں سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا اسے آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن، اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تمہارے اوپر وکیل، زبردستی کرنے والا، دروغہ۔ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، میں تمہیں زبردستی نہیں منوا سکتا، مجھے زبردستی کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، میں تو صرف دعوت دیتا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ اگر تم قرآن کا انکار کرتے رہے، اگر تم اللہ رب العالمین کے احکامات کا انکار کرتے رہے، تو عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور تم اللہ سے عذاب مانگتے رہو گے، مذاق اڑاتے رہو گے، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو تمہیں پتہ لگے گا، پھر تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو مگن رہتے ہیں ہماری آیتوں میں، ہماری آیتوں میں مگن رہتے ہیں، کیا مطلب؟ ہماری آیتوں کا مذاق اڑانے میں مگن رہتے ہیں، ہماری آیتوں کے بارے میں بکواس کرنے میں اور ان کا مذاق اڑانے میں اور کھیل تماشا کرنے میں، ہماری آیتوں میں جب یہ لوگ مگن ہوتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیں، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ مگن ہو جائیں کسی دوسری بات میں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بدبخت یہ جب ہماری آیتوں کا مذاق اڑائیں، جب ہماری آیتوں کو کھیل تماشا بنا لیں، آپ وہاں موجود ہوں تو آپ نے اس میں شریک نہیں ہونا، کیونکہ جب انسان کسی عمل میں شریک ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان خود وہ عمل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، انسان بات چیت میں گپ شپ میں ساتھ شریک ہو جائے تو پھر انسان انہی میں سے ہو جاتا ہے۔
انسان یا تو وہاں رک کر انسان حق کی دعوت دے، لوگوں سے کہ تم غلط کر رہے ہو، پھر تو وہاں بیٹھے، یا پھر انسان وہاں سے اٹھائے۔ ایک غلط مجلس میں کہیں میوزک چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، گانا بجانا چل رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ایک بندہ گونگا شیطان بن کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ کوئی حق کی بات کرتا ہے اور نہ وہ اس بحث میں شریک ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بعض شادیوں میں آپ دیکھیں اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ باقاعدہ اس گانے بجانے میں ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں، کچھ لوگ شریک نہیں ہوتے لیکن بیٹھے رہتے ہیں اس میں۔ اگر تو انسان وہاں کوئی اصلاح کی بات کر سکے پھر تو انسان وہاں بیٹھا رہے، اگر انسان اصلاح کی بات نہ کر سکے اور انسان وہاں سے نہ اٹھے تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے، پھر انسان انہی میں شامل ہوتا ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو آپ نہ بیٹھیں یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے آپ کی توجہ نہ ہو اور آپ دیکھیں کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کھیل تماشا بنا رہے ہیں اللہ کی آیات کا، اور آپ کی توجہ نہ ہو، تو اگر آپ بیٹھے رہیں تو کوئی بات نہیں، جیسے ہی آپ کی توجہ ہو، جیسے ہی آپ کو یاد آئے، آپ نے منہ موڑ لینا ہے ان سے اور آپ نے وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ آپ ظالم قوم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم اللہ کی آیات کے بارے میں سنو کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھو نہیں۔ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم بیٹھے رہے تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ تو میں نے ذکر کیا انسان صرف تب بیٹھ سکتا ہے ان کے ساتھ جب انسان نے کوئی اصلاح کی بات کرنی ہو، دعوت کی بات کرنی ہو، ورنہ ایسی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے۔ اور ایسی مجلسوں میں انسان کو پتہ نہ ہو، انسان وہاں موجود ہو اور اس قسم کی استہزاء اور کفر شروع ہو جائے، ایسی مجلسوں میں پھر بیٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ اگر انسان کو پتہ نہ لگے تو جیسے انسان کو پتہ لگے، یاد آئے، انسان کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، ورنہ انسان کا شمار انہی میں سے ہوگا، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔